نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے سگے بھائی، احادیث کی کثرت سے روایت کرنے والے، قرآن و سنت کے بارے بے کراں، علمی بصیرت اور علمی قابلیت رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 نبوی میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ تھی۔ سلمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحصیل علم کے لیے اپنا وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا۔ سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں اگر میں کسی کے بارے میں جنت کی بشارت دے سکتا ہوں تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ آپ مفکر اسلام ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہم نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جسے دنیا نے اپنی طرف مائل کیا ہو اور وہ مائل نہ ہوا ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی نیکوکاری اور آپ کی صلاحیت کی گواہی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے، چونکہ بدر کے موقع پر آپ کی عمر 13 برس تھی اور احد کے موقع پر 14 برس تھی۔ آپ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں پہلی مرتبہ شریک جنگ ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک کے مارکوں میں سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے ایران، شام اور مصر کی فتوحات میں حصہ لیتے رہے۔ اس کے بعد تیونس، الجزائر اور مراکش پر لشکر کشی کرنے والی فوج کا حصہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ کی مہم میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الشجر میں سے تھے، اور فقہ مالکی کا دار و مدار تمام تر آپ کے فتاوی جات پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے معاملے میں بالکل کنارہ کش رہے، اور جب اس معاملے میں کسی تیسرے شخص کو چننے کی تجویز سامنے آئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یقتدیٰ بعمر فی الجماعہ و بابنہ فی الفرقہ، لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی جائے، اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ان کے بیٹے کو نمونہ بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1600 فرامین یعنی 1600 احادیث روایت کی ہیں، اور آپ نے 74 ہجری میں 84 برس کی عمر میں ماہ محرم الحرام میں وفات پائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
آمین.